جی، ایک اور سوال یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں قرآن میں آیت ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی اور ہم خود اس کے محافظ ہیں، اور آپ کے نزدیک یہ ہے کہ قرآن نامکمل ہے، جس کی دلائل آپ اہل سنت کی کتابوں سے بھی دیتے ہیں، تو ہم۔ اس وہ یہ آیت آیا کا یہ آپ نہیں کہہ رہا کیا بھائی، بتاتے آیا یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب آیا یہ نہیں کہہ رہا، ہم نے ذکر نازل کیا ہے، ہم اس کو حفاظت کریں گے، ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم اور اس کی حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات یہ کہ ذکر سے کیا مراد ہے، وہ کوئی حدیث تو نہیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے، ٹھیک ہے نا؟ ذکر سے مراد یہ قرآن لیتے ہیں اس لیے کیونکہ اس میں لفظ نزول ہے، نزول کا لفظ ہے، اسی لیے مفسر کہتا ہے اس سے مراد قرآن ہے، وإلا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ذکر سے مراد کوئی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نبوت نازل ہوئی وہ ہو سکتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو علم ہے قرآن کے علاوہ وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات، پھر ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کی، اور تو بہت سارے مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم نے ذکر نازل کیا ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ آیا اس طرح واضح تو بھی نہیں کہہ رہا کہ ہم نبی قرآن کی حفاظت کریں گے۔ پھر دیکھیں میرے بھائی، جس طرح قرآن کے ظاہر اہم ہے، اس کا باطن اس سے زیادہ اہم ہے، اس کے معانی۔ دیکھیں اگر آپ، میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں ایسے 80% 90% آیات ایسے ہیں جن کا تفسیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے پاس نہیں ہے، بلکہ 99% احادیث آیات کی تفسیر نہیں ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت نازل ہوتی تھے پڑھاتے تھے، وہ تفسیر بتاتے تھے کیوں نازل ہوئی ہے، معنی کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب کسی آیت کی تفسیر ہے نہیں سوائے بس کچھ آیات کے، 99% کی تفسیر نہیں ہے، بھائی اس کے معنی تو زیادہ اہم ہے۔ اگر ایک کتاب میرے پاس ہو، چلے الفاظ سب محفوظ ہیں، جب معنی میں اختلاف ہے، معنی، وہ معنی مسلمانوں نے، وہ تو بلا اجماع مسلمانوں نے ضائع کر دی نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں؟ احادیث، وہ انہوں نے کیسے تفسیر کی فلاں آیا کہ فلاں، وہ تو کسی نے نقل ہی نہیں کیا بھائی، شیعوں نے نقل کیا کچھ، مخالفین نے تو نقل نہیں کی، تو پھر تو اس میں نقصان ہی نقصان ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو صرف آپ الفاظ کو سیو کر لیں، وہ باطن کو سیو نہ کریں، اور پھر آپس میں لڑتے رہیں اس آیے سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس آیے کے کی تفسیر کیا ہے، تو نقصان تو سامنے آ گیا نا۔ پھر جب سنت کی طرف آتے ہیں بھائی صاحب، دیکھیں، جتنا یہ قرآن اہم ہے اتنا ہی سنت اہم ہے، سنت قرآن ہی کی طرف وحی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، کتنے احادیث مسلمانوں کے پاس ہے، مکے کے احادیث تو نہایت ہی کم ہے، وہ زیادہ مکے میں تھے، 13 سال مکے میں تھے، 10 سال مدینے میں، اور 13 سال مکے والے حدیث کو بہت ہی کم، بہت ہی کم، شاید 5% بھی ہوں، ہے کہ نہیں، باقی سب مدینے والے، ٹھیک ہے نا؟ اور مدینے والے احادیث، ان کا ایک خطبہ بھی مسلمانوں نے نقل نہیں کیا، وہ بھائی ان کا کام ہی تھا خطبہ دینا، روز خطبہ دیتے تھے، تقریر کرتے تھے، جمعے کے خطبے وغیرہ وغیرہ، کچھ نقل نہیں کی سوائے چھوٹے چھوٹے جملے، اور ان میں بھی آپس میں اختلاف ہے، اور بھی کئی واسطوں کے ساتھ، 7 واسطے 6 واسطے، وہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے، اس میں اختلاف ہے۔ دیکھیں اگر ایک شخص باتیں کرتا ہے، چلتا ہے، پڑھتا ہے، کبھی کبھی مثلا شاید ہفتے میں 3 4 دفعہ یا اس سے زیادہ تقریر کرتا ہے، 10 سال میں وہ بہت مٹیریل ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ 10 سال میں وہ بہت زیادہ مٹیریل ہے، وہ اتنی بڑی مٹیریل ہے کہ وہ ہزاروں کی جلدوں میں کتاب آ جاتی ہے، اگر اس کو آپ اس کی ہر بات کو ریکارڈ کریں، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو سب ضائع ہے، اس میں سے اب جماعت مخالفین کے ساتھ سب حدیث ملاتے ہیں نا، ضعیف، صحیح وغیرہ، وہ 10,000 سے زیادہ نہیں ہے، 10,000 سے زیادہ نہیں ہے، سب حدیث ملا، اس میں اگر ریپیٹیشن کو آپ نکال دیں، ریپیٹیشن اگر شامل کر دیں تو حدیث زیادہ بن جائے، لیکن اس میں جو ریپیٹڈ ہے نا وہ نکال دیں، ضعیف اور صحیح وغیرہ کو ملا کے 10,000 سے کم ہے، اور صرف اگر صحیح کو نکالیں اس میں 3,000 سے زیادہ نہیں ہے حدیث، 3,000 کے لگ بھگ، 3,500 3,600 یا زیادہ سے زیادہ 4,000 حدیث ہے، اور وہ بھی حدیث اس طرح نہیں کہ لمبے لمبے حدیث ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے، اکثر چھوٹے چھوٹے، آدھا لائن ہے کلمات، تو یہ تو ضائع ہو چکا ہے نا سنت، اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، وہ جو نالج پیغمبر لے کے آئے تھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، وہ خطبے وغیرہ وغیرہ، اس میں سے بہت کم بچا ہے مسلمانوں کے پاس، تو یہ بھائی صاحب، یہ اگر قرآن کے الفاظ محفوظ ہوں، یہ بقیہ مشکلات کو حل نہیں کرتا،
کہ قرآن کے معانی وہ ٹیچنگز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر کی ان کی ٹیچنگز ہے قرآن کے متعلق، وہ تو کسی نے نقل ہی نہیں کیا. ان کے احادیث غیر قرآن تفسیر قرآن نہ ضائع ہو گئے، نقل نہیں کیا نا. یہ کہ اسلام ناقص ہے، وہی ناقص ہے ہمارے پاس، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں بلا شک بلا رہا. لیکن یہ جماعت مخالفین کے پرسپیکٹو سے، شیعہ پرسپیکٹو سے بالکل نقل نہیں ہے، کیونکہ سب محفوظ ہے.